بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے ٹویٹر چینل سے انگلش کے گرامر میں ٹاپک ہے ہمارا آج شرطیہ جملے۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں میں آغاز کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کامنٹس بھیجتے ہیں کہ سر آپ انگلش کی ویڈیو بہت کم بنا رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ دراصل بات یہ ہے کہ آج کل توجہ زیادہ جو ہے وہ اکنامکس پر ہے اور اس کے شعبے بہت سارے ہیں، مائکرو ہے، میکرو ہے، اس کے بعد ہمارے پاس میتھمیٹیکل اکنامکس ہے اور ابھی انٹرنیشنل اکنامکس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ زیادہ ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بینکنگ کا بھی ویڈیوز جو ہے وہ لانچ کرنا پڑتی ہیں۔ انگریزی کی ویڈیوز میں یقیناً تھوڑا سا پیچھے ہیں ہم، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز کو بھی تھوڑا سا بڑھائیں۔ اور کچھ اسٹوڈنٹس نے ہمیں کامنٹس میں نیریشن کے بارے میں لکھ کر بھیجا کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے وہ بہت پرابلمس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے بعد والی ویڈیو جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی ہی ہو۔ تو یہاں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس شرطیہ جملے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شرطیہ جملے کہتے کس کو ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں آپ پہلے جملے میں یہ دیکھیں کہ یہ جملہ جو ہے ہمارا، اس میں محنت شرط ہے اور یہ اس کا ایوارڈ ہے، اور یہاں بھی اور یہاں بھی، یہاں تین جملے ہم نے بنائے۔ یہ جو پہلے والا جملہ ہے اس میں دیکھیں کیا کرتے ہیں، اگر وہ سخت محنت کرتا ہے تو پاس ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جملے کا پہلا حصہ جو ہے وہ پریزنٹ سے تعلق رکھتا ہے اور بعد والا حصہ جو ہے وہ فیوچر سے تعلق رکھتا ہے۔ جبکہ اس جملے کو یوں دیکھیں، اگر وہ سخت محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں جملے جو ہے وہ فیوچر سے ریلیٹ ہیں۔ اگر دونوں جملے فیوچر سے ریلیٹ ہوں یا پھر ان میں سے ایک جملہ پریزنٹ کا اور بعد والا جملہ جو ہے وہ فیوچر سے ریلیٹ ہو، تو ایسی صورت میں اسٹوڈنٹ دونوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ دونوں جملے دراصل انگریزی میں ایک ہی طرح سے دیکھے جائیں گے۔ اگر ہمارے دونوں جملے میں فیوچر آ جائے تو انگریزی میں دونوں کو فیوچر میں نہیں کیا جاتا، بلکہ جو کنڈیشنل حصہ ہوتا ہے اسے پریزنٹ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حصے کی ٹرانسلیشن اس طرح ہوگی، اگر وہ محنت کرے گا ہی ول ورک ہارڈ نہیں آئے گا، بلکہ ہی ورکس ہارڈ ہی آئے گا۔ آئیے ہم اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ والا حصہ جو ہے نا پہلا وہ کرنا ہے، اگر وہ سخت محنت کرتا ہے یا اگر وہ سخت محنت کرے گا، دونوں ایک ہی صورت میں ہوگا۔ ہم لکھیں گے if he works hard۔ if he works hard اسٹوڈنٹ اگر یوں آ جائے، اگر وہ سخت محنت کرے گا تو if he will work hard ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں جملے فیوچر میں نہیں آ سکتے، پہلا جملہ پریزنٹ میں کرنا پڑے گا، دوسرا جو ہے اس کا آپ کو فیوچر میں ہی کرنا پڑے گا۔ if he works hard he will pass۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے یہاں تو کی جگہ پر دین لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین لگانا ضروری نہیں ہوتا، بس کوما لگا دیا کریں کافی ہوتا ہے۔ تو ہمارا جملہ بن جائے گا if he works hard he will pass۔ if you work hard you will pass۔ if she works hard she will pass۔ تو ہم پہلے جملے میں if کے بعد سبجیکٹ لگائیں گے، ورب کی پہلی فارم SES لگتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ لگائیں گے، اور اس کے بعد کوما لگائیں گے تو کی انگریزی کلیئر ہو جائے گی۔ تو کی جگہ پر دین نہیں لگانا، کوما لگانا ہے اپنے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہی ول پاس۔ تو یہاں اسٹوڈنٹ ایک اور ضروری بات ہے کہ یہاں جملے میں اس نے یہ نہیں لکھا تو وہ پاس ہو جائے گا، لیکن یہاں آپ نے ہی لکھا ہے۔ اردو کے جملے میں دوبارہ سبجیکٹ لکھتا ہے یا دوبارہ سبجیکٹ نہیں لکھتا، آپ کو دونوں صورتوں میں یہاں سبجیکٹ دوبارہ لکھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا if he works hard will pass، ایسا نہیں ہوگا، دوبارہ آپ کو سبجیکٹ لکھنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سبجیکٹ آپ نے لکھا، پھر آپ کو یہاں سبجیکٹ لکھنا ہے۔ اردو کے جملے میں بعد والے میں سبجیکٹ لکھے یا نہ لکھے، یہاں سبجیکٹ لکھنا ہی پڑے گا، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جملے میں دونوں حصے فیوچر میں آ جائیں تو پہلا حصہ جو فیوچر والا ہے اسے بھی پریزنٹ میں کنورٹ کر دینا ہے اس طریقے سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان دونوں جملوں کی ٹرانسلیشن ہے یہ if he works hard he will pass۔ تو اس کی ٹرانسلیشن جب ہم اردو میں کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں آپ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں تو فیوچر ہے وہاں پریزنٹ ہے، انگریزی میں ایک ہی طریقہ۔ تو بہت ساری لینگویج میں اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ آپ عربی لینگویج کو دیکھیں، وہاں سنٹینسز جو ہے وہ کس طریقے سے، کیا آپ عربی اگر جانتے ہیں تو کیا جانتے ہیں کہ وہاں فیوچر اور پریزنٹ میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے
تو ضروری نہیں ہوتی یہ چیزیں. بس آپ نے کیا کرنا ہے، اگر یہاں دونوں فیوچر میں آ جائیں، پہلا حصہ پریزنٹ میں اور بعد والا فیوچر میں، اگر پہلا پریزنٹ میں ہے دوسرا فیوچر میں تو پھر تو ہے ہی وہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس نے کیا کیا کہ جو شرطیہ حصہ ہے یا تو پریزنٹ سے تعلق رکھتا ہے یا فیوچر سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا ایوارڈ جو ہے فیوچر میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہ تو اس نے یہ کام کیا ہے ابھی، نہ یہ کام کیا ہے، دونوں کا ٹائم ابھی نہیں آئے. اگر وہ محنت کرے گا یہ بھی فیوچر، پاس ہو جائے گا یہ بھی فیوچر ہے، تو دونوں تعلق فیوچر سے ہیں. جبکہ اس سینٹینس میں اگر آپ غور سے دیکھیں، اگر اس نے محنت کی تو پاس ہو جائے گا. اس میں یہ والا حصہ جو ہے ہمارا، یہ پاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، یہ فیوچر سے تعلق رکھتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے یہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ اس نے محنت ابھی کا ٹائم آیا ہے نہ ہو پاس ہونے کا. یہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے سخت محنت کی تو پاس ہو جائے گا. پاسبل ہے اس نے امتحان دے دیا ہو اور رزلٹ کا انتظار کر رہا ہو. اب اس کے لیے ہم یہ بول رہے ہیں کہ رزلٹ اس کا ٹھیک آئے گا اگر اس نے محنت کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محنت کرنے والا ٹائم گزر چکا، محنت کا وقت ختم ہو چکا، اب اس کے ایوارڈ کا ٹائم آ گیا. تو ہم یہاں کہیں گے کہ اگر اس نے محنت کی تو کامیاب ہو جائے گا. ایک کا تعلق پاسٹ سے، دوسرے کا تعلق فیوچر سے. تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پاسٹ میں ہی رکھنا ہے، اس کو فیوچر میں ہی رکھنا ہے، لیکن ایک تبدیلی کے ساتھ. ہم لکھیں گے if he worked hard. تو یہاں ہمارے پاس یہ جملہ جو ہے وہ پاسٹ کی پریزنٹ کی جگہ پر پاسٹ آ گیا. تو ہم لکھیں گے، اب یہ ہے فیوچر تو ہمیں لکھنا ہوگا he will pass، لیکن یہاں ہم will کی بجائے would لکھیں گے اسٹوڈنٹس. اس کی وجہ کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ وڈ ہم کیوں لکھیں گے کہ انگریزی میں ایک بہت بڑا رول ہے کہ ایک ہی سنٹینس میں 2 دفعہ پاسٹ نہیں آ سکتا. پہلا جملہ اگر پاسٹ میں آ جائے تو دوسرا جملہ پاسٹ میں ہی آئے گا. اس پر میں الگ سے رولز پڑھاؤں گا آپ کو. سمپل سا رول ہے، پاسٹ آلویز فالوز پاسٹ، پاسٹ کے بعد پاسٹ ہی آئے گا. تو چونکہ یہاں پہلا جملہ پاسٹ ہے، دوسرے کو پاسٹ کرنا پڑے گا. پاسٹ کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ول کی سیکنڈ فارم لگانی ہے، تو ول کی سیکنڈ فارم وڈ ہو جاتی ہے. خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ، شیل کی دوسری فارم بھی وڈ ہی ہوتی ہے. اور اگر یہاں جملہ یہ آ جائے، یہاں دونوں کے دونوں کا تعلق ماضی سے ہے، اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا. اس جملے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاس ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ پاسٹ ہے. اب اس نے محنت بھی نہیں کی، پاس بھی نہیں ہوا، تو دونوں کے دونوں جملے جو ہے وہ پاس سے تعلق رکھتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے والا جو حصہ ہے اس کو پاسٹ پرفیکٹ میں لکھتے ہیں. ہم لکھیں گے if he had worked hard. if he had worked hard، یہاں پہلا حصہ پریزنٹ میں، یہاں پہلا حصہ پاسٹ میں، یہاں پہلا حصہ پاسٹ پرفیکٹ میں. یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے، یہ پاسٹ پر. if he had worked hard he would have passed. he would have passed. تو یہاں would نہیں لکھیں گے بلکہ would have passed لکھیں گے. ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارا انڈیفینٹ ہے اور یہ پرفیکٹ ہے، تو پرفیکٹ کے جملے میں آپ would کے ساتھ have بھی لگاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ have کے بعد verb کی تھرڈ فارم ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ اگر دونوں جملے فیوچر میں آ جائیں، پہلا حصہ پریزنٹ میں بعد والا فیوچر میں، اگر پہلا پریزنٹ اور فیوچر ہو پھر ویسے ہی جیسا ہے. اگر پہلا جملہ پاسٹ میں دوسرا فیوچر میں، تو پہلا حصہ پاسٹ انڈیفینٹ میں، دوسرا حصہ فیوچر ہے، لیکن یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے. دراصل ول کی سیکنڈ فارم جب آ جائے تو یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر دونوں حصے پاسٹ میں آ جائیں تو پہلا حصہ پاسٹ پرفیکٹ میں اور دوسرا حصہ وڈ کے ساتھ ہے، یہ بھی پاسٹ پرفیکٹ ہی کہلاتا ہے، لیکن فیوچر کا ایلیمنٹ اس میں موجود ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کبھی وڈ پر بحث کریں گے تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہیو کیسے آ جاتا ہے، وڈ کی کیٹیگریز کیا ہیں، وڈ کا استعمال کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی عزیز کبھی دیکھیں گے اس ویڈیو کو بھی. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس گرامر کے چینل سے آپ کو استفادہ حاصل ہو رہا ہوگا. تو اپنا خیال رکھیے گا. ہاں، جانے سے پہلے آپ کو یاد کروانا ہے کہ آپ نے ہمارے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ابھی تک، ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ بر وقت ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، آپ کو تلاش نہ کرنی پڑے. سب سے پہلے آپ کے پاس ہماری ویڈیو پہنچے گی. ایسی صورت میں جب آپ بیل آئیکن پریس کر دیں گے تو اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ کے کامنٹس کے منتظر رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.